السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فارسی میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق قواعد فارسی کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے پچھلے لیکچر میں حکایت نمبر 5 کی قرأت کی، خواندگی کی، پڑھائی کی اور اس کا ترجمہ کیا، اور میں نے کہا تھا کہ اس میں آنے والے کچھ افعال پہ انشاءاللہ ہم بحث کریں گے تاکہ آپ کو ایک لفظ سے دوسرے کئی الفاظ بنانے آ جائیں اور لفظ کی شناخت بھی ہو جائے کہ یہاں یہ فعل ہے تو یہ کون سا فعل ہے اور یہ کیا معنی دیتا ہے۔ تو یہ چیز آج ہم سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے یہ 13 مصادر لکھے ہوئے ہیں فارسی کے، اور اس میں آپ محسوس کریں گے کہ اس میں سے بیشتر مصادر ایسے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی شکل ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے۔ فارسی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے بہت سے الفاظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح عربی کے، اس لیے فارسی ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ بس اس کے مختصر سے قواعد اگر سیکھ لیے جائیں تو ہم براہ راست فارسی متون، فارسی متن یعنی پرشین ٹیکسٹ کو سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر یہ چیزیں پسند آئیں تو لائک اور شیئر کیجئے۔ کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں، کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا کافی و شافی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے ہم اب کلاس میں چلتے ہیں۔ وائٹ بورڈ پہ آپ کے سامنے یہ خاکہ میں نے پہلے بنا لیا تاکہ وقت کم خرچ ہو۔ دادن کا معنی ہے دینا، دادن دینا، اسی سے لفظ بنا ہے داد۔ یہ حاصل مصدر اسے کہتے ہیں کہ فارسی مصدر اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ایک حاصل مصدر بھی، عموماً حاصل مصدر ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ داد جب آپ کسی کو شاباش دیتے ہیں تو اس کو داد کہتے ہیں۔ داشتن رکھنا، اس سے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے داشت، یاد داشت بولتے ہیں نا، یاد داشت یعنی یاد رکھنا۔ تافتن کا معنی ہوتا ہے چمکنا، روشن ہونا، چمکنا، تو اس سے ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے تاب، آفتاب، ماہتاب، آب و تاب، مختلف لفظ ہم اس سے نکال کے استعمال کرتے ہیں۔ آمدن کا معنی ہوتا ہے آنا، اردو میں ہمارے استعمال ہوتا ہے آمد و رفت، یا اس کو آمد ہوئی یعنی اس کے ذہن میں خیال آیا، آمد و رفت، آنا جانا، تو یہ حاصل مصدر ہے۔ بردن کا معنی ہوتا ہے لے جانا، لے جانا۔ بردن سے کہتے ہیں نا خرد برد، خرد برد، مال خرد برد کر لیا یعنی کھا لیا اور ساتھ لے گیا، تو خرد برد یہ بردن سے ہی ہے۔ بردہ فروش بولتے ہیں لفظ ہم، بردہ فروش یعنی جو اٹھا لے جاتا ہے بچے کو اور آگے بیچ دیتا ہے، بردہ فروش۔ کشتن کا معنی ہے مارنا، مارنا، قتل کرنا، جان سے مار دینا، جان سے مار دینا، کشتن اسی سے ہے کشتہ، مارا ہوا، یا کشت و خون بولتے ہیں، کشت و خون یعنی قتل کرنا، خون بہانا، تو یہ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اردو میں۔ نمودن کا معنی ہوتا ہے دکھانا، اس سے اردو میں مستعمل ہے نمود و نمائش، نمود و نمائش، یہ نمائش بھی نمودن سے ہی بنا ہے، ابھی طریقہ بتائیں گے یہ کیسے بنا۔ تو اس سے حاصل مصدر ہے نمائش یعنی دکھاوا۔ پرسیدن پوچھنا، پوچھنا، پرسیدن کہتے ہیں باز پرس، اس سے باز پرس کی یعنی پوچھ گچھ کی، اور اس طرح پرسان حال استعمال ہوتا ہے،
اس کا کوئی پرسان حال نہیں، یعنی اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ بایستن کا معنی ہو جاتا ہے چاہنا، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی ریکوائرمنٹ ہے، کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بایستن۔ اس سے باید استعمال ہوتا ہے، شاید باید، شاید باید اکٹھا استعمال ہوتا ہے۔ تو پسچے باید کرد عموماً محاورہ ہے اردو میں، پسچے باید کرد کیا کرنا چاہیے، تو بایستن کا معنی ہو گیا چاہنا۔ آزردن کا معنی ہوتا ہے تنگ کرنا، تنگ کرنا، اور اسی سے لفظ بنتا ہے آزار، آزاری، آزردہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ بہت آزردہ ہے، یعنی پریشان ہے، تنگ ہے، تو دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ اردو میں ہم آزار کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یعنی کسی کے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ رستن کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، آزاد ہونا، رہائی پانا، استعمال ہوتا ہے رہائی، اسی سے بنا ہوا رہائی۔ مردن کا معنی ہے مرنا، اور اسی سے بنتا ہے مردہ، مرد آباد یا مردہ۔ اور رنجیدن کا معنی ہے غم کرنا، غم کرنا۔ تو رنج اس طرح رنج و تکلیف، تو رنج اس سے اردو میں مستعمل ہے، اس سے حاصل ہے رنج ہوا، مجھے بہت رنج ہوا، وہ بہت رنجیدہ ہے۔ تو دیکھیں یہ بڑے آسان ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی شکل ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے، اسی سے یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم لیں کہ اگر ہم اس سے فعل ماضی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں نے گرامر والے حصے میں بتایا تھا کہ اگر ہم مصدر کی نشانی نون کاٹ دیں تو فعل ماضی بن جاتا ہے فعل فارسی کا۔ تو کیا بن جائے گا، دیدن سے، دید کا معنی ہے دیکھا، دیکھا، داشت رکھا، تافت چمکا، تافتن سے بن جائے گا تافت، نون کاٹ دیا تافت۔ آمدن سے نون کاٹو تو کیا بنا، آمد۔ بردن سے کاٹو برد، پشتن سے نون ہٹاؤ بنا کشت، کشت نہیں بولنا، کشت۔ یاد رکھیں ماضی مطلق جو بنے گا پہلے ماضی، اس کے آخر میں جو دو حرف ہوں گے وہ دونوں ہی ساکن ہوں گے، دونوں پہ جزم پڑی جائے گی۔ پہلے پہ جزم پڑی جائے گی تو واضح ہوگی، دوسرے پہ بریک لگ جائے گی، وقف ہو جائے گا، تو کشت یوں پڑھیں گے، کشت یہ تلفظ غلط ہو جائے گا۔ نمود، نون ہٹایا نمود بن گیا۔ پرسید، بایست، بایست، تین سین کے دندانے ہوں گے۔ چاہا، آزرد، آزرد۔ رست، رست، مرد، نون ہٹایا بنا مرد، رنجید۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہے مصدر سے ماضی بنانا، ماضی مطلق، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اردو مصدر سے اب اس کا ترجمہ کرنا ہو تو اس کے اردو مصدر سے بھی نون ہٹا دیں، تو یہاں تھا اس کا معنی دیکھنا، دیکھنا، تو اس کا نون ہٹایا تو بن گیا دیکھا۔ رکھنا سے نون ہٹا دو تو رکھا، اس کا مطلب ہے کہ فارسی مصدر اور اردو مصدر سے ماضی بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ فارسی کے مصدر سے بھی نون ہٹاتے ہیں اور اردو کے مصدر سے بھی نون ہٹا دیتے ہیں۔ چمکنا سے نون ہٹاؤ بن گیا چمکا۔ آنا سے نون ہٹایا تو بن گیا آ۔ اب یہ دو الف پڑھنا مشکل ہے
تو کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ جب الف آ جائے تو ایسے موقع پہ نون کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، بن جاتا ہے آیا۔ لے جانا تو اس کا بن جاتا ہے لے گیا، یہ خلاف قیاس ہے، لے گیا۔ جیم جو ہے وہ گاف میں تبدیل ہو جائے گی۔ مارنا کی نون ہٹائیں بن گیا مارا، دکھانا کی نون ہٹائیں تو بن گیا دکھا۔ اب دو الف آ گئے، الف اور الف، اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل نہیں بن رہا ماضی کا، تو پھر نون کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے، دکھایا۔ اب یہ ماضی مطلق بن گیا۔ پوچھنا سے نون ہٹاؤ بن گیا پوچھ، اور آگے الف آ گیا پوچھا، نون ہٹایا تو بنا پوچھا۔ چاہنا سے چاہا، تنگ کرنا سے کیا، تنگ کیا، کرنا سے کیا۔ پچھلی دفعہ میں نے بتا دیا تھا کہ کرا بھی ہو سکتا ہے اور کیا بھی کرتے ہیں۔ ہونا سے نون ہٹاؤ ہوا، یہ فعل ناقص ہے۔ ہونا کرنا کسی بھی فعل کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو امدادی فعل بھی کہتے ہیں، ہیلپنگ ورب۔ مرنا سے نون ہٹا دو مرا، غم کرنا سے غم کیا۔ تو دیکھا کہ مصدر چاہے فارسی کا ہو چاہے اردو کا ہو، تو اس سے ماضی مطلق بنانے کا بہت سمپل فارمولہ ہے کہ اس کی نون مصدری ہٹا دو۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ یہاں فارسی کے ماضی مطلق میں سب کے آخر میں یا دال آ رہی ہے یا تا آ رہی ہے، کیونکہ فارسی مصدر میں نون سے پہلے یا دال ہوتی ہے یا تا ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی لفظ ہے پہچاننا ہو کہ یہ فارسی مصدر ہے یا نہیں، تو اس کی پہچان یہ کریں گے کہ دیکھیں گے نون سے پہلے تا ہے یا دال ہے۔ اگر نون سے پہلے تا یا دال نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مصدر نہیں ہے، کوئی اور لفظ ہے، یہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ماضی مطلق بنا لیا۔ اب اس کا مضارع ہم لکھ لیتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے، آگے جا کے ایک طرح کے کچھ مصادر آئیں گے تو میں پھر وہاں سے ایک فارمولہ بھی آپ کو دوں گا انشاءاللہ، وہ اگلے لیکچر میں آئے گا۔ دیدن سے آ گیا ہے بیند، یہ اس کے لفظ سے ہٹ کر مضارع آتا ہے، اور مضارع کی بڑی نشانی ہے کہ اس کے آخر میں دال ساکن، اور داشتن سے دارد، تافتن سے جہاں فا جو ہے بے میں تبدیل ہو جائے گی، تن ہٹا کے فتن ہٹا کے بد لگا دیں گے۔ جب بھی کسی مصدر کے آخر میں فتن آئے، فا تا نون فے تے نون، تو فتن ہٹا کے بد لگا دیں، یہ ماضی یہ مضارع بن جائے گا۔ آمدن سے آید، بردن سے برد، یہ تھا برد، یہاں ساکن تھا، یہ بھی ساکن، یہاں ساکن نہیں ہے اور آپ پر زبر آئے گی اور آخر سے ساکن کریں گے دال، مضارع کی دال کو۔ کشتن سے کشد، کشد زبر ضرور آئے گی۔ نمودن سے نماید، یاد رکھیے کہ جب ودن آ جائے مصدر کے آخر میں، واو دال نون، یعنی دن سے پہلے واو آ جائے تو وہ واو الف میں بدل جائے گی، اس کی جگہ ہم ودن ہٹا کے ید لگا دیں گے۔ پرسیدن اگر یدن کسی کے آخر میں آ جائے تو اس کی صرف یا اور نون ہٹا دیں تو وہ مضارع بن جائے گا پرسد۔ یہ فارمولہ تقریباً آ گیا۔ تو 150 سے زیادہ مصادر فارسی کے ایسے ہیں جن کے آخر میں یا دال نون آتا ہے، تو اس سے مضارع بنانے کا طریقہ آپ کو آ جائے گا۔ اس میں یا اور نون ہٹا دیں اور دال سے پہلے زبر لگا دیں۔ بایستن سے بن جائے گا باید، تن سے رہد، یہ آ جائے گا ہے میں تبدیل ہو جائے گی سین۔ مردن سے میرد، یہ بالکل مختلف ہے، میرد۔ رنجیدن سے رنجد، اب یہاں دیکھیں یدن آ گیا تھا، یدن میں سے ین ہٹا دو تو بن جائے گا مضارع، لیکن دال سے پہلے زبر لگانا ضروری ہے۔ اردو میں فعل مضارع کے آخر میں بڑی یہ آتی ہے
ویسے تو مضارع ایسا فعل ہے جو حال اور مستقبل دونوں کا معنی دیتا ہے، فارسی میں، عربی میں، حتیٰ کہ اردو میں بھی جو ہے نا وہ فعل امر کا معنی بھی دیتا ہے، حال کا بھی، مستقبل کا بھی زمانہ دیتا ہے، اور امر اور نہی میں بھی دراصل اس مستقبل کا ہی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں سمجھا دوں کہ اردو مصدر کے آخر میں بڑی یہ آتی ہے، یہ جو الف ہے یہ بڑی یہ میں بدل جائے گا، دیکھا سے بن جائے گا دیکھے، رکھا سے رکھے، جو ماضی کا الف ہے وہ بڑی یہ میں تبدیل ہو جائے گا، چمکا سے چمکے، آیا سے آئے، لے گیا سے لے جائے، مارا سے الف کو یا میں بدلو مارے، دکھایا سے الف ہٹا کے یا بڑی یہ لگا دو بن جائے گا دکھائے، اور یہ یا حمزہ میں بدل جائے گی، پوچھا سے پوچھے، چاہا سے الف یا میں تبدیل ہو گئی چاہے، کیا سے تو یہاں ہم کیا سے کرا بھی کرتے ہیں، میں نے کہا تھا کرا، تو الف کو یا میں بدل دو کرے، تنگ کرے، یعنی تنگ ساتھ لگا دیں، اردن کے اندر معنی ہوتا ہے تنگ کرنا، ہوا سے ہو، یہاں بڑی یہ نہیں لگے گی، اگر بڑی یہ لگا دی یہ ماضی بن جائے گا، ہوئے بن جائے گا، مرا سے مرے، کیا سے کرے، تو یہ غم کرے، رنجت غم کرے، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بیند دیکھے، دیکھتا ہے، دیکھے گا، یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے پھر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، دارد رکھے، رکھتا ہے، رکھے گا، تو یہ بہت فلیکسیبل قسم کا فعل ہے، فعل مضارع، اس کے اندر بڑی لچک ہے، تو یہ مستقبل کے بھی اور حال کے بھی اور خود اپنے مضارع کے معنی بھی یہ دیتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، خواہش تھی کہ میں اس سے آگے اس کی اقسام بتا دوں، تو ابھی میری کلاس آنے والی ہے اگلی، تو ان کو فارسی پڑھانی ہے چھٹی کلاس کو، ہو سکتا ہے یہی چیز میں ان کو سکھا دوں، تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔